ہمارے بڑے پہلے ساتھی حضرت علامہ مفتی سید جناب قاسمی شاہ صاحب نے اس پرفکر دور کی اہم اور اہم ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے آسان انداز سے شان صدیق اکبر پر فرمایا۔ اس سے پہلے علامہ شمس الحق صاحب نے بڑے آسان انداز سے خطاب فرمایا۔ تو میری باری آخر میں آتی ہے اکثر جگہوں پہ، اور آخری باری بہت ہی بڑی زبردست ہے، کیونکہ میچ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آخری بیٹسمین پہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو مجھے اپنے والد صاحب نے ان کو فرمایا کہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی حاضری لگانی۔ میں طریقہ میرا ایک ہی ہے، وہی مجھے آتا ہے اور اسی طرح سے میں بات کرتا ہوں، لیکن ان کے حکم کے اوپر پورا اترنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنے بڑے قریبی ہمارے ساتھی ہیں اور شب و روز موڑا شریف میں اپنی خدمات پیش فرماتا ہے صوفی میاں فدا حسین قاسمی اور ان کے برادر اکبر خلیفہ صوفی ظہور حسین قاسمی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت بزم کا بھی اہتمام کیا اور یہاں پر اشراف دین کے سلسلہ میں بڑا خوبصورت ایک اقدام اٹھایا، قدم اٹھایا، اور مسجد اور مدرسے کی ابتدا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی اس کاوش کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اس کار خیر میں اپنی برکات کا نزول فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے بارہا علماء کو تباہ کیے آیت مبارکہ پوری ہوگی، اپنے دوستوں کا، اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اس کے مختلف تراجم کیے گئے، ترجمے ہوئے، لفظ ولی کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا اور اس کے مختلف معنی نکالے گئے، جس میں ولی کا معنی دوست کا بھی لیا گیا، ولی کا معنی قرب سے بھی لیا گیا، ولی کا معنی طالب سے بھی لیا گیا، ولی کا معنی مطلوب سے بھی لیا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں، اگر ان سارے معنی کو اس میں رکھا جائے تو طالب کا معنی رکھا جائے، دوست کا معنی رکھا جائے، قرب والے کا یعنی مقرر کا معنی رکھا جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، میرے قرب والے ہیں، یا جو میرے طالب والے، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس کے مختلف معنی نکلے، لیکن ایک معنی جو قرب والا ہے اسی کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ جل شانہ نے تو یہ اعلان فرما دیا کہ جو میرے قرب والے ہیں، میری بارگاہ میں مقرب ہیں، یعنی قرب والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی آپ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو گیا، جس نے اللہ کے ذکر سے اس کی رضا کو حاصل کر لیا، حضور کی غلامی کو اختیار کیا اور پھر بارگاہ الہیت میں مقبول ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی کا نہیں۔ اب اسے خوف ہو بھی کیسے سکتا، کیونکہ وہ تو اس مقدس اور پاک بارگاہ میں اہل قرب میں شامل ہو گیا جو علی کل شیء قدیر ذات کی بارگاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، ہماری جانیں ہیں، لوٹ کر بھی ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، اور وہی ذات ہے جو مالک یوم الدین ذات ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کریم کے جو مقرب بندے ہیں، قربتوں میں خدا کی بارگاہ کا نصیب ہوا، وہ اللہ کی قریب ہوئے۔ خواہش تو ہر بندے کی ہے نا کہ مجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں بھی اللہ کے قریب ہوں۔
عقل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، لیکن پھر ساتھ یہ سوچ بھی آتی ہے کہ میں تو زمان و مکان میں مقید ہوں، قید ہوں، وہ تو زمان و مکان سے آزاد ہے، پاک ہے، بڑا بلند و بالا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو اس کے قرب میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن دل کا معاملہ میں کچھ مختلف ہے، اور اللہ کریم جو ہے وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے کیفیات کو جانتا ہے۔ یعنی ہمیں ہر بندے کی یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، لیکن پھر یہ سوچ بھی آتی ہے کہ وہ تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہم کا قرب ملے کیسے؟ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے قریب ہیں، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو ان کے قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے قرب والے جو لوگ ہیں، اللہ نے بتا دیا انہیں کوئی خوف و خطر نہیں۔ ہاں، اور ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ میرے قریب ہیں، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھو سوچنے کی بات ہے، خدا نے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اولیاء کا تذکرہ کرا۔ اچھا میں یہ بھی بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ نہیں کہ جناب بس میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ اس دور کی ضرورت ہے، بس ضلع وجہ جلفہ پہن لیا، دستار پہن لی، پیر صاحب آ گئے تھے، شیخ طریقت آ گئے، منڈی گرم کر لی۔ شاہ صاحب یہ بیرار بھی کیوں ہے اس دور میں؟ یہ پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ پیشہ ور مولوی ہے، چاہے وہ پیشہ ور ناخوان ہے، چاہے وہ پیشہ ور پیر ہے، اسی لیے بیرار ہے۔ اسی لیے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے دفاع کے لیے ایام کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، یا شیر خدا حیدر کرار کے دفاع کے لیے ایام کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ اس عجیب پرفتن دور میں یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہو گیا، اور جبہ پہن لیا، دستار پہن لی کہ شیخ طریقت ہو گئی، پیر طریقت ہو گئی، بس اب انہوں نے تھم لی ہے کہ ساری خدائی یہ ہلے بھی تو ہر چیز گرے گی نیچے۔ اس چیز نے بھی ہمارے نا معاشرے کو، ہماری معاشرت کو تباہ کر کے رکھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ جی یہ میرے دوست ہیں، میرے قریب والے ہیں، میرے قرب والے ہیں، میرے مقرر بندے ہیں، انہیں میرا قرب نصیب ہو گیا، میری بارگاہ کے مقبول بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بندے کا اور اللہ کا آپس کا رابطہ ہے، جس کو قرب ملا یہ تو اس کا اور اللہ جل شانہ کے آپس کا رابطہ ہے، ان کا تعلق ہے۔ یہ اتنے تو اس کو احتشام کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، اتنے دھکے ہو جائے جا رہے ہیں، قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف و خطر نہیں، تو وہ تعلق تو اس اللہ کے مقرر بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور یہ ہمیں کیوں اتنے اہتمام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں، جو میرے قریب ہیں، تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان کے قریب۔ جو ان کے قریب ہو گیا اسے یقیناً اللہ کا قرب بھی نصیب ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، خدا کے جو مقبول اور مقرر بندے ہوا کرتے ہیں، جب انہیں دیکھو نا تو خدا کی یاد آتی ہے، یہ ان میں کمال ہوتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندے کو، اس کے مقرر بندے کو دیکھو تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی محمد زاہد خان ولی امام اللہ رسول کی رفتار بابا جی محمد قاسم صادق مولوی، ان کے مسکن پہ جاؤ، ان کے مدفن پہ جاؤ، اس دربار پہ جاؤ تو سوائے اللہ کی یاد کے بندے کے ذہن میں اور کچھ نہیں۔ یہ قرب الہی کی دلیل ہے کہ ہر وقت وہاں اللہ ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ ان کے قریب ہو جاؤ، یہی وہ در ہے جو تمہیں میرے در تک لائے۔ اور کیسے کہ یہ اللہ کے مقرر و مقبول بندے ہر آنے والے کو، ہر طالب حق کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں، اور وہی بارگاہ حضرت تک گیا جس کی رضائی بارگاہ مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، کم عمر کا بچہ تھا، وہ ایک مٹی کا کھلونا بناتا، اس کو بناتا اور پھر اس کو بگاڑ دیتا، پھر بناتا اور پھر بگاڑ دیتا۔ آپ کو اس کے پاس سے گزر ہوا اور آپ اس کے پاس سے بھی گزر گئے، سلام نہیں کیا، پہلے دل میں خیال آیا کہ سلام کروں، پھر سوچا چھوڑو یہ بچہ ہے، اس کو کیا سلام کرنا، اور آپ اس کے پاس سے گزر گئے۔ تھوڑا آگے گئے اور ذہن میں آپ کے یہ خیال آیا، یہ تصور آیا
کہ نہیں میں تو اس نبی کا امتی ہوں، اس نبی کا غلام ہوں جو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ واپس پلٹے اور اس کو سلام کیا، تو جب اس بچے کو سلام کیا، اس سلام کے جواب میں بچے نے کہا وعلیکم السلام عبداللہ بن مبارک۔ خواب حیرت میں مبتلا ہو رہا ہے، اس بچے سے پوچھا کہ میں نے تو تم سے کبھی پہلے ملاقات نہیں کی، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے میرا نام کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہے، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر وہ ہر شے آپ کے ذہن میں تین سوال ہے، اور تین سوال آئے، اور آپ نے اس بچے سے تین سوال کیا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ یہ جو تم گروندہ بناتے ہو پھر اس کو بگاڑ دیتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس گروندے کو بنانا اور بگاڑنا، اس نے کہا کہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ اس کا خالق ہے، جب اس کا دل چاہے گا وہ یہ قدرت سے ہر چیز کو بگاڑ دے گا۔ اسی طرح میں نے اس کو بنایا ہے، جب میرا دل چاہتا ہے میں اس کو بگاڑ دوں، جب دل چاہتا ہے میں اس کو بگاڑ دوں۔ پھر آپ نے اس سے ایک سوال کیا، مجھے یہ تو بتا عقل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ اچھا پھر وہ بچہ جب گفتگو کرتا تو وہ مسکراتا بھی تھا اور ساتھ میں روتا بھی تھا، تو آپ نے اس سے پہلے یہ سوال کیا، مجھے یہ بتا گروندے والے بات کے بعد کہ تو مسکراتا بھی ہے پھر تو روتا بھی ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسکراتا اس لیے ہوں کہ جب اس عالم میں سوال کیا گیا حدثتو بربکم کا، تو میری روح نے بھی کالو بلا کہہ کر اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا اقرار کر دیا تھا، اس لیے میں روتا ہوں، گھبراتا ہوں کہ اقرار تو کر لیا لیکن نہ میں اس کی بندگی کر سکا، نہ میں اس کی محبت اور اس کی رضا میں اس حد تک جا سکا جو اس کا تقاضا تھا، اس خوف سے، اس پریشانی سے روتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا تو مسکراتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں تو بچہ کہنے لگا کہ جب میں خیال کرتا ہوں میرا تصور اس طرف جاتا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کی امت کو میری بیوی سمجھ جائے گی۔ سوال کیا کہ بتا عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جو آپ یہاں سے گزرے اور دل میں یہ خیال کیا کہ بچہ ایسے کیا سلام کر رہا، آپ آگے چلے گئے، پھر ایک دم خیال آیا کہ نہیں میں تو اس نبی کا ماننے والا ہوں جو بچوں کا بھی سلام کرتا تھا، آپ پلٹے مجھے سلام کیا، وہ جو بنا سلام کرائے لے گیا وہ نفس تھا اور جس نے سلام کے لیے واپس پڑ جایا ہوتا۔ اب بچہ ہے، بچے کی کیفیت دیکھو، اس نے یہ بھی بھانپا کہ پہلے انہوں نے خیال کیا اور یہ آگے چلے گئے بنا سلام کیے، پھر پلٹے، یہ تصور، یہ خیال آیا کہ میرے نبی نے تو بچوں کو بھی سلام کیا ہے، تو یہ اس خیال میں پلٹ کر آ گئے۔ اگر ایک بچہ جو خدا کے قرب میں ہو اس کا مقرب بندہ بن جائے، اس کی یہ شان ہوگی، تو پھر ان غلاموں کے آقا کی کیا شان؟ میرے دوستو یہ اللہ کے مقرب بندے جنہوں نے اپنے شب و روز خدا کی رضا اور حضور کی محبت اور غلامی میں گزارے، پھر یہی اللہ کے انعام و اکرام کا نزول ان پر ہوا۔ اب سنو، حضرت جنید بغدادی دریا کے اوپر چلا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا، عام طور پر علماء کو تباہ بناتے ہیں۔ ایک دن آپ دریا کے اوپر چلنا شروع ہو، اب جب دریا کے اوپر چل رہے ہیں تو پاؤں اوپر ہے، یہ خدا نے کرم فرمایا، یہ اعزاز عطا کر دیا، یہ درجہ عطا کر دیا، حضور کی غلامی کی وجہ سے یہ درجہ عطا کر دیا۔ دریا کے اوپر چلتے رہے، پاس ہی ایک محبت والا کھڑا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی پانی کے اوپر اسی طرح چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس نے کہا میں بھی پانی پر اسی طرح چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آپ چلتے تھے تو یا اللہ پکارتے تھے، اسے کہا کہ تمہیں چلنا ہے تو آ جاؤ، ہاں پکارتا جا یا جنید اور ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ وہ پکار رہے کہ یا جنید، پانی کے اوپر چلتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس پانی کے اوپر چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اچانک وسوسہ آیا نا، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو انسان کے قلوب کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اچانک آیا اور اس نے آ کر کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ یا اللہ کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے، اور تو یا جنید کر رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا بابا جی محمد قاسم موڑوی، فوراً کہہ دیتے ہیں تم نے ادھر کدھر پکارا، کس کو پکارا؟ ہم کہہ رہے یا رسول اللہ، یہ کیا نہیں، صرف اللہ کو، صرف اللہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں رسول خدا ہر جگہ رسول خدا کی ضرورت،
اس کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ عقیدہ بھی ہمیں عاشقوں کا امام صدیق اکبر دے گی. کیونکہ جب جہاد کے لیے مال اکٹھا کرنے کی باری آئی نا تو صدیق اکبر میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. صدیق اکبر نے ہر شے لا کر حضور کے قدمین شریفین میں رکھا. تو حضور نے فرمایا نا کہ صدیق گھر والوں کے لیے ابو بکر کچھ چھوڑ کر آئے ہو, یہ سارے کچھ سمیٹ کے لے آئے. انہوں نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. یہ کہا کہ جس سے اللہ کافی ہے, اس لیے ہمیں رسول کا ہی در وہ در ہے جو در خدا تک. اچھا اب اس کو جب یہ خیال اس نے دیا نا, یہ وسوسہ ڈالا, تو اس نے ساتھ ہی کہا یا اللہ, پہلے یا جنید کر دیا, کہا یا اللہ ادھر ہی ڈبکی لے ہوتا آ گیا. اس نے چھوڑ ڈالا حضور بچائیے گا, حضور بچائیے گا. انہوں نے بچایا اور کہا کہ تم یا جنید پکار, مجھے کس نے کہا تھا تو یا اللہ بول, تو یا جنید بول. اس نے کہا جی میں نے کہا یا اللہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں آپ ہی یا اللہ بول. انہوں نے کہا ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے, جنید تک تو پہنچ, جب جنید تک پہنچے گا تو پھر تجھے خدا کے در میں رسائی. میرے دوستو یہ اہل ذکر لوگ ہوتے ہیں, اہل محبت لوگ ہوتے ہیں. یہ صوفیاء کی جماعت, یہ اولیاء کی جماعت ہے. یقین جانو یہ محبت والے لوگ ہوتے ہیں, یہ ذکر والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ آنے والے لوگوں کو اپنے پاس اہل محبت جو ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, انہیں علوم میں نہیں پھنساتے, انہیں ایک دو علم سکھا دیتے ہیں. ایک کہ خدا کی طرف رجوع کر لے, اللہ کی طرف رغبت اختیار کر, راغب ہو جا رسول خدا کی محبت اور غلامی میں اپنی ہر سانس کو. اس کے علوم یہ پڑھاتے ہیں, اور یہی ان کا کمال ہے کہ ہر آنے والے طالب حق کو رسول خدا کی محبت سے اس کے سینے کو منور کر دیا جائے. یہ اللہ کے مقرر بندے, یہ اس کے مقبول بندے. لیکن کون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے پھر مومن بھی رہے, متقی بھی رہے, پرہیزگاری کو بھی اختیار کر. یہ اللہ کے مقرر بندے, یہ اس طرح سے خدا کی محبت میں اللہ کے فکر کو, رسول کی محبت کو عام کیا کرتے ہیں. اور میرے چلتے آ رہا حضور بابا جی محمد قاسم صادق مجدد مولوی, انہوں نے وہ میرے والد صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ افلاک سے لائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, دو عید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ تو ایک نظر فرما کر دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, کیونکہ مولا شریف میں تو پھر معرفت و عرفان کی خیرات بڑھی, ایسی بٹی کہ شرق و غرب سے دنیا خالی جھولیاں لے کر آئے, سب خالی جھولیاں, خالی برتن آئے. اور حضور بابا جی نے ان کو بھی معرفت و عرفان کے سمندر میں غوطہ کیا, اور ان کی جھولیوں اور ان کے پیالوں کو نبھر کر سبحان اللہ. لہریہ شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی خالی جھولی, میرے جلد آدھا میں گمگول چلے جاؤ خالی جھولیاں لے کر آئے. وہ علم بھی عطا کر دیا, معرفت و عرفان بھی عطا کر دیا, معرفت و عرفان کے سمندر میں غوطہ کر دیا. اور شیخ کامل کی محبت کیا ہوتی ہے, میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی, میرے والد صاحب اس بات کی تائید بھی فرمائی کہ آپ نے بتایا کہ یہ آپ نے یہ بات سنی. ایک مرتبہ حضور سرکار گیانی جن کا سارا فیض ہے ہمارے پاس, جس در کی لدائی ہے, آپ تشریف فرما تھے. حضور بابا جی میرے جد اعلیٰ آپ کے جو کاندھے ہیں ان کو دبا رہے تھے, اور جمیع مریدین اور محبین سامنے بیٹھے ہوئے. محفل کا سما تھا تو ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا, ایک بزرگ وہاں سے گزرے. تو حضور بابا جی سرکار قیامی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا گزر ہو گیا. تو سارے وہ جو محبین وہاں بیٹھے تھے محبت و فرق شوق و محبت اٹھے اور ان کا پیچھا قدم ہو گیا, ان کے پیچھے چلے. میرے جد اعلیٰ حضور بابا جی محمد قاسم مولوی سے دباتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو حضور بابا جی کو اتنا کمال عطا ہوا, اللہ نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی, حضور نے ایسی نگاہ فرمائی کہ پھر حضور بابا جی نے اس طرح اس فیض کو تقسیم کیا. میں بھی سندھ میں تھا تو میں ایک دربار میں گئے, یہ میرے ساتھ تھے ویڑ شریف, وہاں پہ ان کے جو سجادہ نے بہت بڑی درسگاہ بھی ہے, ان کا مدرسہ بھی ہے, بہت بڑی درگاہ ہے, بڑی مشہور. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے انتہا کی محبت اور انتہا کی عقیدت کا اظہار فرمایا. تو انہوں نے ان سے بات شروع کی, انہوں نے کہا کہ یہاں حضور بابا جی کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو مولا شریف سے فیض تھا, ان کا نام تھا حضرت خواجہ غلام محمد ملکانی.
تو وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے محقق تھے، مدرس بھی تھے، کتنے بڑے کہ بڑے سے بڑے جو سندھ کے اور ہند کے بہت بڑے بڑے جو علماء تھے نا، وہ آخر میں فتویٰ وہیں سے نکلا، اور پھر انہوں نے خلافت کی تحریک نہیں چلائی، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کو سرہند شریف سے بھی خلافت کی، ان کو